معاشرے کے اندر جس قدر بے حیائی اور بدفعلیاں عام ہوئی ہیں، اس قدر ظالم و درندے لوگ ہیں یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کے بعد اس بندہ ناچیز کی طرف سے تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہمارے علماء کے اوپر جو ایک کیچڑ اچھالا جاتا ہے بد کرداری کا، کوئی مولوی مسجد کا پکڑا جاتا ہے اس بدفعلی کے اندر، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ہیں ان پر یہ کیچڑ اچھال دیا جاتا ہے کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ کیا صرف انہی جگہوں پہ، کیا صرف مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے؟ سارے مدرسے تو ایسے نہیں ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، ساری مسجدیں تو ایسے نہیں ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، سارے علماء تو ایسے نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، سارے مولوی تو ایسے نہیں ہیں جو ایسے برا کام کر رہے ہیں۔ اور جو یہ ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اندر سے منافق ہیں۔ میں آپ کے سامنے حقیقت ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ ایک سازش کے تحت دین سے دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ علماء کے جو محبت ہے، ایک صحبت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے کم کر دیں، اور وہ اسی کا کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے سالوں سے ایک مولوی کے لفظ کو ایز اے بیڈ کریکٹر استعمال کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ صرف مولوی پکڑے جاتے ہیں ان حرکتوں میں، یا یہ کہ جنہیں معاشرہ مولوی کہتا ہے حالانکہ وہ مولوی کہنے کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اس قوم میں جو بے حیائی تھی، اس قوم میں جو ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی جسے کہا جاتا ہے، جو عام ہو تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، آپ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا کہ آپ جائیں، ان کے درمیان جو بے حیائی شروع کی ہے انہوں نے، ان کی بے حیائی یہی تھی کہ وہ مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، اسی پہ ہومو سیکچولیٹی پہ، ہم جس پرستی ان کے درمیان عام تھی، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے عام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کے بارے میں ہمیں اس پیارے قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو ہم پر اتارا گیا، وہ قرآن ہمیں عطا کیا، اور یہ 14 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قوموں کے بارے میں آگاہی دی گئی کہ یہ قوم کیسے گناہ کرتے تھے۔ ہر ایک قوم کا ذکر ہے، کہیں پہ آیا کہ وہ قوم جو چوری کرتی تھی ان پر کیسا عذاب آیا، وہ قوم جو مال و خروت میں بددیانتی کرتی تھی، وہ قوم جو غیبت کرتی تھی، وہ قوم جو دھوکے دیتی تھی، وہ قوم جو یتیموں کا مال کھاتی تھی، ان سب پہ جو عذاب آیا، جو برائیاں تھیں ان پر اسی وقت
عذاب آ گیا، لیکن یہ ساری برائیاں ہمارے درمیان ہیں پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، ہم پر ابھی وہ عذاب نہیں آیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سے محبت اتنی تھی، آنسو بہائے، اپنے پیارے آنکھ مبارک سے مبارک آنسو بہائے اس امت کے لیے، لیکن یہ امت کس قدر باعث شرم والی حرکتیں کر رہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتی باہر سے رسوا یہ پیغمبر ہیں، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امتی کہہ کہہ کے تو تم نے یہ جتلا دیا کہ میں امتی ہوں، امتی باہر سے، اندر سے تمہارے کام کوئی اور ہیں، کیا ہیں؟ رسوا یہ پیغمبر ہیں کہ تم نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں کو چھوڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا کہ جب آپ کو بھیجا گیا اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، آپ جب ان قوم کے پاس گئے اور کہا کہ تم جو یہ کام کرتے ہو تم سے پہلے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، تم جو کام کرتے ہو اس سے پہلے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ عذاب دینے والا ہے، تمہیں عذاب میں ڈال دے گا، تم پر بہت بڑا عذاب اترنے والا ہے، اس لیے باز آ جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے، تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے رب، اے میرے رب، میرے گھر والوں کو اور مجھے ان شر پسندوں، ان گندے لوگوں سے، ان گندی قوم سے مجھے بچا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان لوگوں سے، ان قوم سے دور رکھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی علیہ السلام کو بھیجا دین کی دعوت کے لیے، ان کو پہنچایا حق پیغام، عذاب کا بھی ڈر سنایا، یہ قوم نہ مانی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا زمین پر کہ جائیں یہ فرشتے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پہ تشریف لائے تو انہوں نے خوبصورت لڑکوں کے حلیے اپنا لیے۔ اب وہ خوبصورت لڑکوں کے انہیں حلیے اپنا لیے، جب وہ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو اس قوم نے ان کے اوپر بری نگاہ ڈالنی شروع کی، ان کے اندر یہ جو حیوان تھا وہ جاگ اٹھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، انہیں کچھ مت کہو، یہ میرے مہمان ہیں، تو اس قوموں نے پھر سے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، تم نے اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام ہم فرشتے ہیں، ہم رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم رب کی طرف سے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گویا آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو منع کیا، کہا کہ مت کرو یہ گناہ، عذاب تم پر سر پہ آ چکا ہے، عذاب تم پر آ چکا ہے، مت کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے تم پر عذاب آ جائے۔ وہ پھر بھی نہ مانے اور ایک ہی پر سے پوری قوم، پوری بستی کو الٹا دیا، ان پر کس قدر کے عذاب آئے۔ تو اسی پر بات کی ہے میں نے کہ کس قدر ہمارے لوگ اس بات پر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایک واقعہ جو پیش کیا میں نے، جو اکثر لوگوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ایسی باتیں کیوں نہیں ذکر ہوئیں، کیوں نہیں بتایا گیا۔ قرآن میں ذکر ہے مگر علم چاہیے کہ اس کو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی کسی عالم کی رہنمائی چاہیے۔ اب ایک مولوی پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس پر میں اب بات کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے علماء کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثاء الانبیاء، علماء میرے انبیاء کے وارثوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اپنے انبیاء کے وارثوں میں سے قرار دے رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ بدفعلیاں کرتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے جو پکڑے جاتے ہیں
حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے ہیں۔ کس طرح؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب خبر ملتی ہے کہ ایک شخص، ایک عالم شہر میں آیا ہے، بڑا سادہ پسند، بڑی خوشبو لگائے، بڑی مسجد میں آ کر امامت کراتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن و رات روتا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ سوچ طلب ہوئی کیوں نہ اس عالم سے ملاقات کی جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس عالم سے ملاقات کرنے مسجد تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پوچھتے ہیں، نماز عبادت جب وہ اپنی ختم کرتا ہے، جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے تو ادب سے سلام کرنے لگتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سوال کر دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اگر یہودیوں کا قبضہ ہو بیت المقدس پر تو کیا میں اسے فتح کر لوں یا ہمیں مسلمانوں کو اسے فتح کرنا چاہیے؟ دوستو دلچسپ بات اب سنیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جیسے ہی یہ سوال کیا، اس نے اپنی منافقت اس کی ظاہر ہو گئی اس جواب میں جو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ مسلمانوں کو اپنے حرم شریف کا بیت اللہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا وہ پرانا قبلہ تھا، اب مسلمانوں کو وہاں جانے کی یا فتح کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ بتا تو کس کا جاسوس ہے؟ میں پہچان گیا، تو مسلمان نہیں، تو ولی نہیں، تو بہروپیہ ہے، تو جاسوس ہے، تو اس صورت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ وہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا، چیخنے لگا کہ میں یہودی ہوں، تم نے پہچان لیا مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے بتایا کہ میں پہچان گیا تمہیں میرے اس سوال کے جواب سے کہ تمہارا مقصد ہی مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو کم کرنا ہے۔ تو ان مولویوں کی جو اس بدکرداری میں پکڑے جاتے ہیں، ان کی مثال بھی یہی ہے کہ یہ اندر سے بیروپیہ ہیں، اندر سے یہ لوگ جاسوس ہیں یہود و نصارہ کے، جو ایک مولویوں کے اندر یہ بات لانا چاہ رہے ہیں لوگ عوام کے اندر کہ یہ مولویوں سے دور رہیں، علماء سے یہ دور رہیں، ان سے تعلق کاٹ دیں۔ تو میرے دوستوں، اگر کوئی گھر میں آپ کے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں علماء کے پاس یا ہمارے پر وقت نہیں ہے ہم تحقیق کریں، دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہی قیامت کی نشانی ہے کہ فتنے بڑھ جائیں گے، معلوم نہیں ہوگا کہ حق پر کون ہے، مگر جو شخص دین اسلام کے ساتھ رہے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اپنے پورے نفلی عبادات کا خیال رکھے گا، فرض عبادات کا خیال رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب پر آپ اتنا بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندے کو ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اور یہ میری ایک طرح کی کوشش ہے کہ میں اپنے امت کے نوجوانوں کو یہود و نصارہ کی سازشوں کے بارے میں آگاہ کروں۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے فلانا چیز حاصل کر لی ہوتی تو ہم دین کی خدمت کر لیتے، یا ہم نے جائیدادیں بنا لی ہوتی، یا ہم نے پلاٹ خرید لیے ہوتے، یا ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے ہوتے تو ہم دین کی خدمت کر لیتے۔ نہیں، آپ علم حاصل کر لیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جا کر تلاوت سنیں، یہ بھی دین کی خدمت ہی ہے۔ دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے بیان کریں۔ ایک حدیث ہے، اس پر خود بھی عمل کریں، اگلوں کو بھی کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو، ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو، اس امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور ہمارے درمیان جو درندے اس طرح کے موجود ہیں یہود و نصارہ کی سازشوں پہ، جو سازش کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایز اے بیڈ کریکٹر پریزنٹ کرنے کے لیے، مولویوں کو برا دکھانے کے لیے، علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ہر طور کو طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے
مسلمانوں کے اندر ایسے جاسوس بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں بھی مولویوں کی ہیں۔ اگر یہ اسلام کی باتیں کرنا ایک مولوی کی بات ہے تو یہ مولوی ہی کی بات حق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے اندر وہ راز چھپائے ہیں، وہ علم رکھے ہیں، انہوں نے علم کے لیے جد و جہد کی ہے، ایسے عالم کے ساتھ تعلق رکھیں، صحبت میں ایسے صحبت میں بیٹھیں کہ اٹھیں تو پتہ لگے کہ یہ شخص تو اس فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، یہ شخص تو مسجد میں عبادت کرنے والا ہے، پتہ لگے، مسلمانوں کے چہرے پہ ایک نور دوبارہ اللہ تعالیٰ واضح کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔